أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة صدق الله العظيم. آج میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ پڑھا. ایک طویل حدیث ہے اور دلچسپ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے. صحابہ کرام بھی تھے, ابو بکر عمر اور عثمان علی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے, تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, تین چیزیں بہت پیاری ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ تین چیزیں بیان فرمائیں. صدیق اکبر نے سن کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. پھر انہوں نے اپنے تین پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں. پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. پھر انہوں نے اپنے پسندیدہ تین چیزیں بیان کی. پھر حضرت عثمان اور علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں. اسی طرح حضرت جبریل نے اپنی حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ سب نے اپنی پسندیدہ چیزیں تین بیان کی ہیں, تو میں عرض کروں کہ مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. پھر جبریل امین نے اپنی پسندیدہ تین چیزیں بیان فرمائیں اور پھر کہا یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں. چنانچہ پھر اللہ پاک کی ترجمانی کرنی ہوئی جبریل امین نے بتایا کہ اللہ پاک کو یہ تین چیزیں پسند ہیں. تو یہ ایک حدیث ہے, اس میں ہر ایک تین پسندیدہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمائی تھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو خوشبو, دوسری والنساء اور عورتیں, وقرۃ عینی الصلاۃ اور یہ چیز کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ طیب ہے, یعنی خوشبو ہے. خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے. عنبر اور مسک کی خوشبو یہ پسند فرماتے تھے اور کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور یہ اب آپ کی کبھی محبت کی بنا پر ہے. اس طرح سے آپ کو طبعاً خوشبو سے محبت دی, اس لیے خوشبودار چیزیں پسند فرماتے ہیں. اور ناگوار خوشبو والی چیزیں پسند, ناگوار خوشبو والی چیزیں پسند نہیں فرماتے. مثال کے طور پر پیاز جو آدمی کھاتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. حقہ, چلم, تمباکو وغیرہ وہ سارے اسی حکم میں ہیں, وقتی طور پر منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاز استعمال نہیں فرماتے تھے, تھوم استعمال نہیں فرماتے تھے. کچا پک کر تو پھر اس کی ختم ہو جاتی ہے, لیکن کچی حالت میں ان چیزوں کا استعمال بدبو کا سبب بنتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے. اور خوشبو جو ہے یہ اس کو پسند فرماتے تھے. بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, سارے جو ملائکہ اس میں خوشبو کو پسند کیا جاتا ہے. تبھی نظافت کی وجہ سے روحانیات جتنے بھی ہیں یہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں. اس لیے عملیات میں جو روشن کی شمع روشن کی جاتی ہے اور قسم کی خوشبویات کی دھونی دی جاتی ہے, وہ اسی لیے کہ وہ ارواح متوجہ ہوتی ہیں خوشبو کی طرف.
خوشبو ساری ارواح کو اچھی لگتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارواح کے بادشاہ ہیں، اس لیے آپ کو بھی خوشبو پسند تھی، اس لیے خوشبو کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ خوشبو آپ کو لگایا کرتی تھی، بس خوشبوئیں جو ہیں وہ رنگدار بھی ہوتی تھی۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں سال جو مانگ تھی اس میں نے امبر لگایا، وہ سفید رنگ کا امبر تھا، تو میں دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے منظر اب بھی نظر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشانی میں مانگ میں چمک رہی ہے۔ وہ پسند فرماتے تھے، کثرت سے خوشبو پسند ہے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خوشبو پسند فرماتے تو تھے لیکن خود آپ اپنے بدن سے بہت اعلیٰ ہوا وہ قطع نظر خوشبو کے جو باہر سے لگائی آئی، باہر سے بھی آپ لگا لیتے تھے سنت کر دیں گے نہیں تاکہ مسنون ہو جائے، لوگوں میں بھی اس کا استعمال پر آواز بڑھ جائے، استعمال فرماتے تھے تاکہ کوئی بھی میرا امتی استعمال کرے تو سنت ہو اس کے لیے، لیکن خود آپ کو خوشبو کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بنائے ہی خدا، اور وہ خوشبو کوئی خاص قسم کی خوشبو تھی، عجیب خوشبو تھی، عام خوشبوؤں سے مختلف۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جایا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر، تو پھر ہم شوبہ کر رہے تھے کہ وہ کدھر سے خوشبو آ رہا ہے، تو وہ حضور جس گلی سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، وہ گلیاں وہ راستے مہکتے چلے جاتے تھے۔ اس لیے ہم اس خوشبو کو صبح چلتے جاتے تھے کہ یہ خوشبو کدھر آ رہی ہے، آخر جاتے جاتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کرتے ان سے کھلاتا جس راہ چلتی ہیں اونچے مساج، ان کی مہک دل کے اونچے کھل جاتے تھے، جس راہ میں چلتے تھے وہ سارے راستے خوشبو میں رچ بس جاتے تھے، اور وہ کوئی اس طرح کی خوشبو نہیں تھی، اور خوشبوئیں تو اگر ظلم بھی لے آتے ہیں تو کیا پتہ ہے کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، وہ ایک خاص خوشبو تھی، اس کا پتہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوشبو ہے، اس لیے سب کو پتہ ہوتا تھا۔ میں نے بھی اپنے بہر میں یہ بات کہی ہے، وہ ذرا اور قسم کا تغیر ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جاتے تھے ساری دنیا کو پتہ ہوتا تھا کہ سمت گئے آقا، کہ سمت گئے آقا، یہ سب سے پتہ ہوتا تھا، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ آقا کس سمت گئے ہیں، کہ سمت گئے آقا، یہ سب سے پتہ ہوتا۔ یہ پتہ کیوں ہوتا تھا؟ خوشبو تھی پسینے مشہور مدینے، وہ خوشبو پسینے مدینے میں مشہور تھی، اس لیے ہر آدمی کو پتہ جو ہی وہ خوشبو سونگتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر سے آسا گئے ہیں، اور وہ اگر ملنا چاہے اسی طرف چلا جاتا تھا اور اس خوشبو میں چلتے چلتے ملاقات پا لیتا تھا۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ایک خاص قسم سے خوشبو اٹھتی تھی۔ اب جسم سے ہی پسینہ پیدا ہوتا ہے، جسم سے لعاب پیدا ہوتا ہے، تو میرا پسینہ اور آپ کا پسینہ بدبو خالص، جب تک غسل نہ کریں تو تب تک وہ جو ہے لاکھ نہیں جا سکتے، بغل ہاتھ پر بدبودار۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مطہر خوشبودار تھا، اس سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار تھا۔ ساری دنیا کے پسینے خوشبودار ہیں، ان کی بدبو دور کرنے کے لیے پاؤڈر اور پرفیوم اور کیا چیزیں اوپر لگانی پڑتی ہیں، تب کہیں گرمیوں میں وقتی طور پر اسے نجات ملتی ہے، اس کے باوجود اصلاً بنیادی طور پر وہ بدبودار ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ اصلاً اور اپنی ذات کے اعتبار سے خوشبودار،
پاک جسم سے نکلتا تھا، خوشبودار جسم سے نکلتا تھا، اس لیے وہ خود بھی خوشبودار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہمارے لیٹے ہوئے، ایک خاتون ام سلیم ہے، وہ پلاسٹک قسم کا کاغذ لے کے تو وہ آپ کے پیشانی مبارک سے وہ پسینہ ایسے ایسے کھینچ کر تو اس کاغذ میں اس چیز میں جمع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پسینہ بہت آتا تھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثیر ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پسینہ آتا تھا اور پسینہ بہتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ عجیب عجیب منظر بنتے تھے۔ ایک دفعہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیرت میں ڈوبی ہوئی۔ حضرت عائشہ کو اس طرح حیرت میں ڈوبو اور دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بڑے غور سے دیکھ رہی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا منظر دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح پسینہ اس پر چل رہا ہے، آ رہا ہے، اور اس کا ہر قطرہ جو ہے وہ نور میں ڈلا ہوا ہے، ہر قطرہ نور میں ڈلا ہوا ہے، اور وہ چلتا ہے تو وہ نور جس طرح سے پانی سے جب شعائیں گزرتی ہیں تو وہ کئی رنگ بنا دیتی ہیں، غوث قزح کی طرح، اس طرح وہ آپ کے چہرے پر چلتا ہے تو عجیب و غریب قسم کے رنگ اور حسن پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کے اس جلوے کو دیکھ کر حیران ہو گیا، تو اندازہ لگایا کہ وہ مائی عائشہ صدیقہ ہر وقت آپ کے پاس رہنے والی بیوی ہیں آپ، لیکن پھر بھی آپ کے حسن کے مناظر ایسے ایسے حیران کن ہے اور ایسے نو بنو ہے، اور آپ کے جلوے اتنے غیر معمولی اور بے شمار اقسام ہیں اس کے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی بیوی بھی دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے اس کے مال۔ تو وہ میں ہی کہا رہا تھا کہ وہ پسینہ بہت آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوگ اس پسینے سے فائدے بھی اٹھایا تھے۔ ام سلیم ہے وہ آپ کا پسینہ ایک کاغذ پر یا پتہ نہیں کس چیز پر جمع کر رہی تھی، وہ پسینہ ہاتھ مارتی تھی تو جتنا وہ پسینہ ہوتا تھا وہ اس میں آ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو ان کے ہاتھ مارنے سے بیزار ہو گئے، کہنے فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کو پسینہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پسینے کے جانے قطرے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا کرو گی؟ کہنے لگے ہم دلہنوں کو جب رخصت کرتے ہیں اور ان کو خوشبو دیتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں تو جیسی بھی ہوتی ہے، ہم ان میں آپ کی اس پسینے کا ذرا سا قطرہ ڈال دیں تو وہ پھر میں کہتے ہیں ہمیں کتنی عجیب خوشبو ہو جاتی ہے، جیسی خوشبو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ شان ہے پسینے مبارک کی کہ وہ خوشبوؤں کو خوشبودار بنا دیتا ہے، خوشبوئیں اس کے ساتھ مزید خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ متعدد چیزوں میں یہ شے پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور یہاں ہمارے یہاں میں دستور ہے یا رسول اللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ شادی میں دلہن خوشبو بہار ضرور دی جاتی ہے، عربوں میں ویسے خوشبو بہت رواج ہے۔ اب بھی آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ لاکھوں کروڑوں کے اسٹور ملیں گے عطریات خوشبویات، وہ اتنی حیران کن بڑے بڑے اسٹور ہیں اور انواع و اقسام کی خوشبوئیں وہاں رکھی ہیں، ہمیں آپ کے نام ہی نہیں آتے۔ عربوں کو خوشبو کا بہت بڑا ذوق۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ خوشبو ہمارے یہاں محمد جا کے دلہن دی جاتی ہے، میری بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے اور خوشبو نہیں ہے۔ تو گرمی کا موسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پسینہ آ رہا، فرمایا اچھا ایک پیالہ لا،
وہ ایک پیالہ تھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بازو پر جتنا پسینہ آ رہا تھا اس کو نچوڑ دیا، پھر دوسرے بازو پر جتنا پسینہ آ رہا تھا اس کو بھی اس میں نچوڑ، وہ تھوڑا سا پسینے سے وہ پسینہ مبارک تھوڑا سا پیالے میں آ گیا، فرمایا جا یہ اپنی بیٹی کو دے دے۔ تو وہ سارا اس نے کیا دینا تھا، وہ تو بیٹی کے لیے تو چند قطرے کافی تھے، وہ پھر انہوں نے رکھ دیا، وہ پھر اس کو استعمال کیا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو ایسا عجیب و غریب روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، وہ گھر والے لوگ جمعے کے دن یا کسی خاص دن ہو تو وہ سارا مدینہ اس کے ساتھ تو مسمیہ بیت المطیبین، تو ان کے گھر کا نام ہی لوگوں نے خوشبوداروں کا گھر ہے، یہ خوشبودار کا گھر ہے، اس سے خوشبوئیں بیٹھتی ہیں اور اٹھتی ہیں، وہ پسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ اصل میں یہ آپ کے بدن کی ذاتی ہوتی تھی، وہ پسینے میں بھی جلوہ گر ہوتی تھی، وہ آپ میں بھی چلی آتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمار بن حجر کہتے ہیں کہ ایک کنواں تھا، بہت اس کا ذائقہ خراب تھا، بد ذائقہ تھا، کھاری پانی تھا اس کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور وہ لعاب جو اس پانی کے ساتھ آمیزہ تھا وہ اس میں ڈال دیا، کلی کر دی اس کنویں کے اندر۔ بس اس کے بعد یہ ایک تو بڑا حال یہی ہوا کہ اس کی جو کھاری پن ہے یا اس کا بد ذائقہ پن ہے وہ ختم ہو گیا، بہت خوشبودار ہو گیا، مزے کی بات یہ کہ کستوری کی خوشبو بھی آ گئی۔ صحابی تھے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 4 شادیاں کی، 4 بیویاں تھیں۔ ان کی بیویاں اس کوشش میں رہتی تھی کہ کوئی ایسی خوشبو ہم لگائیں جو ہمارے شوہر خوشبو سے اعلیٰ ہو، شوہر اثر ہو۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ شوہر جب بھی آتے تھے تو وہ ساری خوشبو ان کے سامنے سامان پڑ جاتی تھی اور ان کی اپنی خوشبو غالب آتی تھی۔ یہ عورتیں تھک گئیں، جسمہ سے اعلیٰ خوشبو یاد منگا، آخر انہوں نے گھیرا اور کہا کہ جی ہمیں بتائیں اب کیا خوشبو لگاتے ہیں، ہم نے کتنی اعلیٰ خوشبوئیں منگا کے استعمال کی ہیں آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے اور اس کے لیے کہ وہ ان کی خوشبو کو جیسی ہوتی ہے آپ پر اثر انداز ہو، لیکن وہ آپ پر کیا اثر ہوتی ہے، آپ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، آپ بتائیں آپ کیا خوشبو لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خوشبو لگاتے ہی نہیں، جیسا میں بتایا نہ میرے پاس کوئی استعمال نہ میرے پاس کوئی چیز، میں تو خوشبو لگاتے ہی نہیں، یہ تو خوشبو جو ہے میرے اندر سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سے آتی ہے خوشبو آپ جسم سے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے بدن پر خارش سی ہوتی، میرا سارا بدن خارش زری چھوٹی پنکھیاں بھی نکل آئی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ جی مجھے پنکھیاں نکل آئی ہیں، بہت بھیٹ ہوئی ہے، خارش۔ فرمایا اچھا تو کپڑے اتار، اپنا پردہ ڈھک کے باقی کپڑے اتار۔ چنانچہ میں نے اپنا پردہ ڈھک کے قمیض اتار دی، شلوار اتار دی، صرف جو رواج بھی اور جس کو ڈھانپنا ضروری تھا اس کو باقی رکھا، باقی سارے کپڑے اتار دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سر سے لے کے تو وہ نیچے پاؤں تک اپنا دست مبارک پھیرا، کیونکہ خارش سارے بدن پر تھی، وہ سارے بدن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، وہ جو ہی آپ ہاتھ پھیر کے فارغ ہوئے میری پھنسیاں بھی اسی وقت بھی ختم ہو گئی اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ آپ کا وہاں پر ہاتھ کرنے کی وجہ سے میرا سارا بدن بدل تو اس طرح خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جس میں اندر سے آتی تھی، آپ کے دست مبارک سے آتی تھی، ہاتھوں سے آتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا مصافحہ کیا تو وہ ایسے ہوتا تھا کانما جامع جونت افطار، جیسے آدمی کہے کہ یہ کسی عطار کی ڈبیا سے، عطر کی ڈبی سے باہر نکالا گیا ہے، یعنی گویا بھی تازہ ڈبی میں رکھا ہوا تھا، وہ باہر نکالا گیا ہے، تو وہ جو وہ مہک تھی پھولتی تھی وہ محسوس ہوتی۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مصافحہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، تو وہ مصافحہ کرنے والے بھی کئی دیر تک خوشبو کو محسوس کرتے رہتے تھے، اور وہ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ بھی اس میں خوشبودار آ رہا۔ ایک دفعہ ایک صحابی بچے کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیار سے لاڈ کر سر پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ ان کا سر طرف کر گیا۔ کمال یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ وہ دھونے وغیرہ کے ساتھ نہیں، دھونے سے وہ قائم رہے، غسل کرے، صابن والے جو مرضی کرے، وہ خوشبو جو ہے وہ قائم رہتی تھی۔ اس برخوردار جس کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا تھا اس کے بارے میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی 7 پشتوں کے سر وہ مہک آتی رہی۔ تو کس قسم کی خوشبو ہوتی ہے مہک دل کے بچے کھلا جس راہ چل جاتے ہیں اونچے بساس میں، یہ خوشبوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ یہ ان کی ذاتی خوشبو تھی، یہ ان کے بدن اقدس کی خوشبو تھی، یہ خوشبو کسی خاص کی خوشبو کی محتاج نہیں تھی، خوشبو لگانے کی محتاج نہیں تھی، اس لیے زمان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کو، بس ویسے ہی چل جاتے تھے، خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، اعتبار سے پڑھ رہے تھے، وہ ان کی خوشبو سے چمن در چمن جو ہے وہ مہک دیتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو تمہاری چیزیں اچھی لگتی ہیں، پسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ طیب ہے، یعنی خوشبو۔ دوسری فرمایا کہ نساء، عورتیں اللہ، عورتوں کی جو حالت تھی، جو ذلت اور رسوائی عورتوں کے حصے میں آتی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عورت زندہ دفن کر دی جاتی، بچی پیدا ہوئی کسی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ قرآن کریم نے اس بات کو بڑی سختی سے بنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت، وہ چھوٹی بچی جو معصوم بچی چھوٹی سی دفن کر دی جاتی۔ فرمایا ایسا موجود جب زندہ دفن کی گئی بچی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ عاجز مسکین اور بے گناہ جان، تو بتا تجھے کس جرم سے قتل کرے گا؟ تو نے کیا کام کیا تھا کہ مجھے اس انجام سے گزار تھا؟ بیٹی ہونا تانے بہت معیوب سمجھا جاتا تھا بیٹی ہونا، اور قرآن کریم نے بتایا اس منظر کو، قرآن کریم نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا اذا بشر احدهم ظل ظله مسودا وهو كظيم، جب میں نے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تیری بیٹی ہوئی، ظل ظله مسودا، غم کے ساتھ اس کا چہرہ تاریک بہت عظیم اور غم اور غصے سے بھر ہے، یتوارا من القوم، اور وہ سوچتا ہے کہ میں قوم سے اپنا منہ کس طرح چھپاؤں، میں نے سوء ما بشر به، جس چیز کی اس کو خوشخبری دے گئی ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے اس کے نقطہ نگاہ کہ اس کے ساتھ اس کے بعد وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، اس لیے یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، یمسک علی هون، وہ اس ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے، ہم یدسو فی التراب، یا زمین میں اس کو ازار دے۔
ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے بیٹیوں سے بہت نفرت سخت میں ایک باہر گیا سفر تو میری غیر معلومی میں میری بیٹی بیٹھا میری بیوی کو پتا تھا کہ مجھے بیٹی اس نے وہ اپنی کسی شاہی کو وہ دے دیا اپنی ہمسائی کو دے دیا کہ بھئی میری حضور سنبھال لیں میرا خاون بیٹی کو تلاش ہے چنانچہ وہ ہمسائی نے سنبھالا اور مجھے بیٹی میں واپس آیا تو مدتوں بعد لوگ واپس آتے تھے ان زمانے میں سفر پیدل ہوتے تھے ہوائی جہازوں اور بسوں کا سفر کرتے تھے مہینوں زمانوں بعد واپس آتے تھے میں واپس آیا تو بیوی سے پوچھا بیوی نے کہا کہ عمل ضائع ہو گیا بہرحال میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی کہ وہ ضائع ہو گیا تو وہ ہمسایوں کی جو بچی تھی وہ ہمارے پاس آیا وہ مجھے بہت اچھی نصیب تھی میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ لپٹتی تھی اور عجیب قسم لاڈ اور پیار کی حرکتیں کرتی تھی وہ مجھے بہت اچھی نچنے لگ گئی ہمسایوں کی بیٹی وہ درحقیقت اس کی اپنی بیٹی وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی وہ جو خون کی کشش وہ بھی بیٹی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو میری اس کے ساتھ محبت مثالی اتنی مثالی ہو گئی کہ مجھے اس کے بغیر چین نہیں آتا جب میری بیوی نے سمجھا کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا تو اس نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جی درحقیقت جو آپ کو بہت اچھی نصیب ہے اور وہ آپ کو بہت پیار کرتی ہے بچی وہ آپ کو اپنی بیٹی ہے آپ نے غیر زندگی میں پیدا کی بس جو ہی اس نے یہ بات کی میرے ذہن میں بیٹیوں سے نفرت وہ پوری شدت سے آؤ دکھا رہا ہے اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو 12 زندہ ختم کر کے چنانچہ ایک دن میں اس کو لے باہر جا کر کسی وغیرہ ضرورت نہیں تھی وہاں جا کے میں نے گڑا وہ گڑا کھولنے میں میرے ساتھ آئی وہ سمجھتی تھی کھیل ہو رہا وہ بھی ہاتھوں سے مجھے نکالتی تھی میل جوئل کے تو ہم گڑا اور جب گڑا تیار ہو گیا کافی گہرا گیا تو پھر میں نے اس کو اس میں اتارا اور اس میں مٹی ڈالنی اس پر مٹی ڈالنی وہ اس وقت تک نیچے ہی سمجھ رہی کہ یہ کوئی کھیل ہے وہ ہستی سے کاریگر آتی تھی ہو جاتی تھی اور میں اوپر سے مٹی ڈالتا تھا نیچے سے مٹی اٹھا کے آگے طرف پھینکتے لیکن جب مٹی ہوتے اس کی ٹانگیں اس میں دب گئی تو اس نے سمجھا کہ میں یہ غلط کام کا وہ ڈر گیا اس کے ساتھ معصوم سی رونے لگا پھر روتی رہی وہ چیختی رہی چلاتی رہی وہ مجھے کہتی رہی کہ ابا ابا نگا کرتا ہے ابا نگا لیکن میں مٹی ڈالتا وہ ابا مجھے کرتی رہی میں مٹی ڈالتے اتنی مٹی ڈالی اس کے برابر ہو گئی اس کا سارا وہ چیختی رہتی وہ روتی رہتی وہ چلاتی رہتی میں نے کسی چیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں سرخ ہو گئی اور داڑھی مبارک ہو گئی اور ہچکیاں بن گئی اور دیر تک آپ آتے رہے اور فرمایا کہ کس قدر ظالم اور شقی اور بدبخت لوگ تھے جو اس طرح کا کیا کرتے تھے بہرحال اللہ پاک نے اسلام کے ساتھ چیزوں کو ختم کر دیا ہے مٹا دیا ہے اب یہ کبھی رسم ختم ہو گئی ہے لیکن بہرحال وہ جس زمانے میں ہوتی تھی تو کس قدر ظالمانہ صورت حال تھی یہ حال تھا یعنی بچی پہلے ہی بری نظر سے دیکھی جاتی نہ ماں کی کوئی عزت نہیں کیونکہ وہ بھی یہ دور بیوی بھی بالکل ہی مزارے کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی تھی ایک قسم کی سرکار ہوتی تھی کنیز ہوتی نوکر ہوتی تھی اور بہن کی حیثیت
حیثیت سے بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کسی حیثیت سے کوئی عزت نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے توقیر رشتوں کو، ان بے عزت رشتوں کو عزت عزیز فرمایا. عورتیں پسند ہیں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ پسند ہے، عورتوں کی عزت پسند ہے. فرمایا کہ خیر بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ جاتا ہے. اور تم سب سے میں اپنے حال کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کرنے والا ہوں. بیوی کو عزت دی، بہن کو عزت دی، بیٹی کو عزت دی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کو معلمہ ان کو سکھایا اور ان کو ادب دیا، تعلیم دی، اور پھر وہ بڑی پھر ان کو بیاہ دیا. وہ قیامت کے دن وہ شخص اور میں جو ہے وہ جنت میں اس طرح سے وہی بیٹی کے کفر کر دی جاتی تھی. اس کو یہ اعزاز عطا کیا. اور وہ ماں جو عربی حیثیت بھی رکھتی تھی، ماں یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب باپ مار جاتا تھا تو اس کی بیویاں جو ہے وہ اس کے بڑے بیٹی کیا ہو جاتی، بیویوں میں مار ہو جاتا. ماں کو اتنا محترم قرار دیا کہ کفارہ زہار ہو گیا. یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے، فرمایا یہ یا غلام آزاد کرے یا 60 دنوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. اس نے بیوی کو ماں جیسی مقدس ہستی کے ساتھ برابر کیا اور بیوی کو کہا کہ تو میری ماں کا ہے. بیوی کو ماں بناتا ہے، بیوی کو بہن کے ساتھ برابر کرتا ہے، محرم رسولوں کے ساتھ برابر کرتا ہے. اس کو سزا اس کی ہے کہ یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے بغیر انقطاع کے، تب کفارہ ادا. ماں کو اتنی عزت دی اور ماں کو یہ اعزاز مرتبہ عطا کیا کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے. وہ جنت اس طرح سمجھنا بہت مشکل ہے. اب حاصل جنت تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ عظیم شان جنت جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جو بلندیوں پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتار کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو خوش کر لو. ماں اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کے قدم جو ہے ان کو یہ اعزاز ہے کہ جنت ان قدموں کے نیچے ہے. اس لیے اس سے ماں خوش ہو گئی. اس کے جنتی ہونے میں کیا شک رہ گیا، کیا شبہ رہ گیا. ماؤں کی تکلیفیں بھی جان کہ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. وہ حمل کے زمانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، وہ وضع حمل کے دوران کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور بیٹے کی پرورش کرتے ہوئے کن کن مشقتوں سے گزرتی ہے. یہ ساری مشقتیں گزرنے کا صلہ بیٹے کو دینا چاہیے، خدمت کے ساتھ ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ماں کی بھرپور خدمت کرنی چاہیے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. فرمایا ماں ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے. کہا کہ وقیہ اسی کی خدمت میں جہاد ہر وقت میرا جہاد ہے، تو اس کی خدمت کرتا ہے، یہ تیرا جہاد آ جائے گا. تو ماؤں کو یہ عزت دی، بیویوں کو وہ اعزاز دیا، بہنوں بیٹیوں کو وہ عزت دی. اس لیے فرمایا کہ مجھے ایک خوب پسند ہے اور ایک یہ عورتیں ان کے حقوق کے نگہبانی، یہ ساری چیزیں پسند ہیں. اللہ پاک کی حیثیت سے توفیق عطا